گھر جو ہے چائے پی لو، آج ہمارے گھر اچھا کھانا بنا ہے، آؤ کھانا کھا لو، نہ کسی امام اور مؤذن کو بلاتا ہے، نہ کسی نیک بندے کو بلاتا ہے، لیکن چند دن جو ہے وہ متعین ہیں، بس اسی دن بلائیں گے۔ دوستو بزرگو، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے وہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام نے تمنا کی ہے، لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ امت جو ہے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر، بدعتوں کے پیچھے پڑ کر جو ہے ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج دیکھو پوری دنیا میں جہاں دیکھو مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ ہاں، آج جو ہے جن مدارس سے ہمیں ائمہ ملتے ہیں، ہمیں نماز پڑھانے کے لیے علماء ملتے ہیں، ہمیں تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے حفاظ ملتے ہیں، ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے امام ملتے ہیں، میرے دوست بزرگوں ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے یہ علماء حفاظ ملتے ہیں۔ آج سازش یہ کی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ ان مدارس کو بند کر دیا جائے، اور ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے سر پر جو ہے ہاں جو تک نہیں رینگتی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے تجارت میں لگے ہوئے ہیں، ہم جو ہے دوست بزرگوں کھانے پینے میں مست و مگن ہیں، اور شرک و بدعات کے پیچھے پڑ کر جو ہے دوست بزرگوں آج ہم نے دین کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اور مصیبت تو یہ ہے کہ اگر بتایا جائے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دوست بزرگوں، دین جو ہے، دین کا جاننا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ دین کو ماننا کامیابی ہے۔ ابو جہل بھی جانتا تھا کہ نبی کا دین حق ہے، نبی کا دین سچ ہے، نبی کا لایا ہوا دین یہ صحیح راستہ ہے، اسی میں کامیابی ہے، لیکن مانتا نہیں تھا، ذلیل ہو گیا، خوار ہو گیا۔ میرے دوست بزرگوں، اسی طریقے سے جو ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے دین کو مضبوطی سے پکڑیں، دین کے بارے میں معلومات کریں کہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں کیا اس کا جو ہے دین سے کوئی تعلق ہے، اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ میرے دوست بزرگوں، بہت ساری باتیں ہیں کہنے کے لیے، لیکن آج جو ہے صرف کہنا اور سننا ہو گیا ہے۔ آج کوئی جو ہے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں، آج کوئی بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج دوستو بزرگوں، ہاں امت مسلمہ کی بیٹیوں کی ایمان اور اعمال کی حفاظت کے لیے کوئی اٹھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، آج بڑی تعداد میں امت مسلمہ کی بیٹیاں، نوجوان اور کتنے جو ہے اسلام چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان صحابہ کرام کو کیا جواب دو گے قیامت کے دن، جب وہ جو ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، بیویوں کو بیوہ کیا ہے، سب کچھ قربان کیا ہے، کیا ان کے سامنے تم یہ کہو گے کہ ہم نے فلاں مہینے میں فلاں فاتحہ کر لیا تھا اور فلاں مہینے میں یہ کر لیا تھا؟ کیا یہ جواب چلے گا؟ نہیں چلے گا میرے دوست بزرگوں۔ اللہ اکبر، یہی وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، غزوہ تبوک اسی مہینے میں پیش آیا۔ اسی طریقے سے میرے دوست بزرگوں، یرموک کی لڑائی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ کے خلافت کا زمانہ ہے، اور جبلہ بن احم جو ہے عیسائی کا بادشاہ تھا، وہ جو ہے 60,000 کا لشکر لے کر آیا، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر، مشورہ ہوا، حضرت خالد بن ولید کو جو ہے امیر لشکر طے کیا گیا، ان سے کہا گیا کہ کتنے لوگ لے کر جاؤ گے؟ اللہ اکبر، کہنے لگا کہ صرف 30 لوگ مجھے چاہیے، میرے ساتھ جو ہے صرف 30 لوگوں کو دے دے۔ ادھر 60,000 کا مجمع ہے، 60,000 کے لشکر سے مقابلہ کرنا ہے، اور ادھر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 30 آدمی مجھے دے دو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بہت ناکافی ہے، 60,000 کے مقابلے میں 30 آدمی یہ بہت
اتنا کافی ہے, کچھ زیادہ کر لو. میرے دوستو بزرگوں, کہنے لگے ٹھیک ہے 60 کر دو. کسی نے کہا کہ آخر تمہیں جو ہے کس پر اعتماد ہے؟ 60,000 کے مجمع سے جو ہے تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو, کیا مرنے کے لیے جا رہے ہو, جان دینے کے لیے جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں ہاں, اللہ اور اس کے رسول کے لیے, دین کے نام پر, اسلام کے نام پر جان دینے کے لیے جا رہے ہیں. کہا کہ 60,000 کے مجمع سے مقابلہ ہے اور 60 لوگوں کو لے کر جا رہے ہو, یہ کیسا مقابلہ ہے؟ میرے دوستو بزرگوں, حضرت خالد بن ولید کے ایمان کو دیکھو. اللہ اکبر. کہنے لگے کہ ہم سب ایمان والے ہیں, ہم 60 جو ہے ہمارے سینے میں ایمان ہے, ہم ایک اللہ کے کلمہ پڑھتے ہیں, ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ اللہ ہے, ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. ارے ہم سب کلمے والے ہیں, کلمہ والا زندہ ہوتا ہے اور سامنے والا جو ہے 60,000 کا مجمع ضرور ہوگا, لیکن ہمارے سامنے وہ مردہ ہے. ارے ان مردوں کے ساتھ یہ 60 بھی زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندوں کا مقابلہ جو ہے مردوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. دوستو بزرگوں, جب جبلہ بن ایہم جو عیسائی کا بادشاہ تھا, ان کو معلوم ہوا کہ ہمارا 60,000 کا لشکر ہے اور ادھر سے 60 لوگوں کو لے کر آیا ہوا ہے, انہوں نے سوچا کہ شاید لڑائی نہیں ہوگی, صلح کے لیے آیا ہوا ہے. میرے دوست بزرگوں, جیسے جو ہے امیر سے حضرت خالد بن ولید سے ملاقات ہوئی, کہنے لگے تم صلح کے لیے آئے ہو, لیکن ہم جو شرط رکھیں گے اس کو جو ہے لکھا جائے گا, ہماری شرطیں جو ہے رکھی جائے گی, ہمارے شرطوں کو قبول کیا جائے گا. اللہ اکبر. دوستو بزرگوں, کیا ہوا؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تم کیا بات کرتے ہو, ہم صلح کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں, ہم جو ہے تمہیں ختم کرنے کے لیے آئے ہیں, تمہیں برباد کرنے کے لیے آئے ہیں. آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر جب حضرت خالد بن ولید نے دوستو بزرگوں جبلہ بن ایہم سے بات کی ہے, تو جبلہ بن ایہم جو ہے ہکا بکا رہ جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے, اپنے لشکر کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ 60,000 کا لشکر ہے اور ادھر صرف 60 لوگوں کا مجمع ہے, یہ کیا مقابلہ کریں گے؟ اپنے 60,000 کو جو ہے کہتا ہے کہ ان کو گھیر لو اور ان کو ختم کر دو, ان کو مار دو, ان کو موت کے نیند سلا دو. میرے دوستو بزرگوں, پھر جو ہے آسمان فلک پر, زمین کے اوپر, آسمان کے نیچے, اللہ اکبر, وہ منظر دیکھنے میں آیا کہ یہ 60 جو ہے 60,000 کا مقابلہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, شام تک مقابلہ کرتے رہے. جب لڑائی رکی ہے, جب لڑائی رکی ہے تو دیکھنے میں کیا آ رہا ہے کہ یہ جو 60 کا مجمع تھا ان میں سے 10 شہید ہو گئے ہیں, لیکن 60,000 کا جو مجمع تھا 5,000 کو موت کے نیند سلا چکے ہیں, جہنم رسید کر چکے ہیں. میرے دوستو بزرگوں, رات کی تنہائی میں وہ جو جبلہ بن ایہم تھا تمام کو جمع کر کے کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں لگتے ہیں, یہ تو فرشتہ لگتے ہیں, لگتا ہے کہ یہ آسمان سے اتر آئے ہیں, ان کے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ پورے دن کی لڑائی میں جو ہے ہمارے 5,000 کو مار کر ان میں سے جو ہے صرف 10 شہید ہوئے ہیں, ان سے مقابلہ کرنا ہماری بس کی بات نہیں ہے. خیریت اسی میں ہے, عافیت اسی میں ہے کہ رات کی تاریکی میں جو ہے یہاں سے نکل لو. میرے دوست بزرگوں, وہ 60,000 کا جو مجمع آیا تھا وہ ڈر کر واپس چلا گیا اور یہ 60 لے کر گئے تھے, 10 شہید ہو گئے. انہوں نے جو ہے میدان جیت لی, یرموک کی لڑائی جیت لی, اسلام کو کامیابی ملی. کب؟ جبکہ ان کی زندگی میں اللہ کا حکم تھا. کب؟ جبکہ ان کی زندگی میں نبی کا طریقہ تھا. کب؟ جبکہ ان کا جینا, ان کا مرنا, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کا لڑنا, ان کا ہر عمل اللہ کے لیے تھا. میرے دوست بزرگوں, آج ہم ذلیل و خوار اس لیے ہو رہے ہیں, ہمیں سنتوں کا پتہ نہیں, ہماری زندگی نبی کے طریقے سے دور ہے, اور آج ہم جو ہے بدعات میں, رسم و رواج میں
پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے دوست بزرگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، ہم دین پر چلیں، ہم دین کو جانیں، ہم دین پر چلنے کی کوشش کریں میرے دوست بزرگوں۔ اس لیے جو ہے یہ پوری دنیا میں الگ الگ طریقے سے محنتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاکیزہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، جن کا دل بن گیا، جن کا دل بن گیا۔ میرے دوست بزرگوں، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، کپڑوں کو دھونے کے لیے صابن کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کو صاف کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب دل گندا ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے میرے دوست بزرگوں، پھر اس دل کو زندہ کرنے کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لہذا دوست بزرگوں، اب ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کوئی کسی چیز کو یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ صرف یہی اصلاح کا طریقہ ہے۔ آپ کو بنگلور جانا ہو، آپ ٹو ویلر میں بھی جا سکتے ہیں، اور اللہ کرے کوئی چل کر بھی جا سکتا ہے، کوئی بس میں بھی جا سکتا ہے، کوئی ٹرین میں بھی جا سکتا ہے۔ دوست بزرگوں، جس طریقے سے بنگلور جانے کے لیے الگ الگ سواریاں ہیں، تو اسی طریقے سے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے دل کی صفائی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے دوست بزرگوں الگ الگ طریقے ہیں۔ خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر دل کی صفائی کی جاتی ہے۔ مدارس میں معصوم بچے اپنے ماں باپ کی جدائی کو برداشت کر کے اور نیند کی قربانی دے کے، کھانے کی قربانی دے کے، اساتذہ کی نگرانی میں کبھی مار کھا کر، کبھی ڈانٹ کھا کر اپنی اصلاح کرتا ہے، اور پھر اس قابل بنتا ہے کہ امت کا رہنما، رہبر بنتا ہے، امام بنتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اسی طریقے سے جو ہے پوری دنیا میں ایک اصلاح کا کام چل رہا ہے، جسے تبلیغی جماعت کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اسے چلتا پھرتا مدرسہ بھی کہا جاتا ہے۔ انسان بڑا ہو گیا، مدرسے میں جا کر نہیں سیکھ سکتا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر کتنے بگڑے ہوئے سدھر گئے، کتنے جو ہے دوست بزرگوں برائیوں میں مبتلا، برائیوں سے نکل کر جو ہے اچھے راستے پر آئے، کتنے جو ہے زنا میں اپنی زندگی کو گزارنے والا نکل کر جو ہے تقوی والی زندگی گزارنے لگے، کتنے ایسے جو شرابوں میں ملوث تھے، شراب پیتے تھے، گھر میں آ کر بیوی بچوں کو گالیاں دیتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ دوست بزرگوں، اللہ کے راستے میں گئے، جماعت میں وقت لگا، اللہ کو پہچانا، نبی کی سنتوں کو اپنایا، نبی کے طریقے کو اپنایا۔ میرے دوست بزرگوں، جن کو تکلیف دیتے تھے انہی بچوں کو اپنے سینے سے لگایا، جس بیوی کو تکلیف دیتا تھا ان سے محبت کرنے لگا، جن ماں باپ کو ستاتا تھا ان کی پیشانی کو چومنے لگا۔ اور دوست بزرگوں، یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر، جس سے نکل کر دوست بزرگوں پتہ چلتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ دیوانے، یہ مستانے، یہ نبی کے غلام گلی گلی، در در، دروازے دروازے تک جاتے ہیں، کیا رات کیا دن میرے دوست بزرگوں جاتے ہیں، اور ایک ایک اللہ کے بندوں کو بتاتے ہیں کہ جس رب کائنات نے تمہیں پیدا کیا ہے اس رب کائنات کو پہچان کر زندگی گزارو۔ جس رب نے تمہیں جو ہے خاتم المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، اس کے طریقے پر چل کر زندگی گزارو۔ بہرحال میرے دوست بزرگوں، صرف ایک واقعہ میں آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد بہت سارے ساتھی جو ہے ان گھروں کے پاس جاتے ہیں جو فجر کی نماز کے لیے نہیں آتے ہیں۔ دوست بزرگوں، ایک گھر میں ایسا ہوا کہ ایک بیٹا تھا، بڑے باپ جو ہے مالدار تھا، مالدار
باپ کا بیٹا تھا، باپ کے انتقال کے بعد ان کے دولت میں جو ہے آرام اور عیش عشرت کی زندگی گزارنے لگا۔ ماں بار بار ٹوکتی تھی، روکتی تھی۔ دوست بزرگوں، اس نے سوچا کہ باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، اب ماں جو ہے بار بار جو ہے راستے میں کانٹے بن کر آ جاتی ہے، کیوں ایسا نہ کیا جائے کہ ماں کو ختم کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ میرے دوست بزرگوں، پوری رات جو ہے ماں کو مارنے کی تدبیریں کرتا رہا، ہاں سوچتا رہا، اور جو ہے عین وقت میں جب ماں کو مارنے جا رہا تھا، کچھ لوگ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، یہ باہر آیا، ان کا نام معلوم کیا، ان کے بارے میں معلوم کیا، کہا کہ باپ گزر چکے ہیں، کہا کہ ماں زندہ ہیں۔ دوست بزرگوں، سمجھایا گیا ماں کیا چیز ہوتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ دوست بزرگوں، ان ساتھیوں کے قدموں میں پڑ گیا، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا اگر آپ لوگ نہ آتے تو میں آج جو ہے اس ماں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتا۔ بہرحال دوست بزرگوں، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے جو ہے